بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین واکمل ایمان المسلمین والمؤمنین بولایت علی امیر المؤمنین علیہ السلام والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی افضل الموجودات العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد اعنی ابا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسهره ووصيه سید الاتقیاء والاصفیاء مولا الموالی امام المتقین علی بن ابی طالب وعلی اوصیائہ لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين صدق اللہ العلی العظیم صلوات دعا کے عنوان سے یہ اشرا جاری رہا، سلسلے کی 8ویں مجلس ہے اور کل آخری، کیونکہ پرسوں صرف مصائب ہوں گے، شام غریبہ ہیں۔ ہم ایک ایسے مرحلے میں پہنچ چکے ہیں کہ آج اگر ہم دیکھنا چاہیں تو ہمیں تلاش کرنے کی ضرورت ہے کہ باب الحوائج کون کون ہے۔ القاب جو اللہ اور معصومین دیں بس وہی القاب درست ہیں، کسی اور کو القاب بنانے کی اجازت نہیں۔ تو ہمارے ہاں روایات میں 4 باب الحوائج ہیں، سننا چاہیں گے آج کی؟ کچھ نکاہت سی ہے، 2-3 دن سے گرمی میں زیادہ برداشت نہیں کر پاتا ہوں اور پھر جتنا پسینہ آ جاتا ہے اس کے بعد مجھے کافی نکاہت ہو گئی ہے، تو مطالب جہاں تک پیش کر سکوں گا پیش کروں گا، ساتھ ساتھ چلتے رہیے گا۔ تو اللہ نے 4 باب الحوائج بتائے ہیں معصومین کے ذریعے کہ 4 باب الحوائج۔ پہلے ہیں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ آپ کو باب الحوائج کہا جاتا ہے، ایک ہوتا باب الدعا، ایک ہوتا باب الحوائج۔ توجہ ہے؟ باب الدعا، دعا میں حمد بھی ہو سکتی ہے، شکر بھی ہو سکتا ہے، لیکن حاجت کی جمع ہے حوائج۔ جب کوئی حاجت انسان کسی کی بارگاہ میں لے کے جائے، یعنی جو انسان کی احتیاج ہو، تو جو اس حاجت کا قبول کروانے والا ہو اسے باب الحوائج کہا جاتا ہے، کہ جہاں جس در پہ حاجات قبول ہوں وہ ہے باب الحوائج۔ تو سب سے بڑے باب الحوائج موسیٰ بن جعفر الکاظم علیہ السلام۔ دوسرے باب الحوائج عباس ابن علی، تھوڑی سی دیر چلتے رہیے گا۔ تیسرے ہیں باب الحوائج حضرت مسلم ابن عقیل،
انہیں بھی روایات میں باب الحوائج کہا گیا، حضرت مسلم بن عقیل. اور چوتھے باب الحوائج ہیں حضرت علی اصغر، کہ ان کی مظلومیت کی وجہ سے انہیں باب الحوائج کہا گیا. تو آج میں حاجات کے عنوان سے کچھ پیش کرنا چاہ رہا ہوں مطالب. تو پہلو کو پیش کرنا چاہوں گا. دیکھ رہا ہوں کہ مجھے برادران جس انداز سے بیٹھے، مجھے بتایا کہ خاران میں بھی میری بہنوں کے بھی امام بارگاہ میں بہت زیادہ بیٹھنے کے مسائل ہوتے ہیں. حوائج، حاجات اگر کوئی رکھتا ہے تو کہاں جائے حاجت پوری ہو؟ تو بتایا گیا کہ ایک باب الحوائج ہے 7ویں امام. اب 7ویں امام کیسے باب الحوائج ہیں پیش کرنا چاہ رہا ہوں، سنیے گا، تھوڑا ساتھ دیجیے گا میرا. تو اب 7ویں امام سے متعلق ہے کہ آپ 14 برس کے تھے کہ چھٹے امام علیہ السلام نے تعارف کروایا یہ باب الحوائج ہے. بیٹوں میں سب سے چھوٹے تھے، توجہ میرے ساتھ رکھیے گا. تو چوتھے بیٹے ہیں، اور بالکل جب گہوارے میں تھے تو ایک امام کے شاگرد ہیں، کہتے ہیں کہ میں امام کے گھر ملنے گیا تو دیکھا چھٹے امام گہوارے میں کسی بچے سے فصیح و بلیغ عربی زبان میں کلام کر رہے ہیں. تو میں کہیں ہنسنے لگا، مولا آپ بچے سے باتیں کر رہے ہیں؟ تو چھٹے امام جلال میں آئے، کہا یہ بچہ نہیں ہے، حجت خدا ہے. یہ عام بچہ نہیں، یہ حجت خدا. کہا میں بڑے ادب سے بیٹھا سننے کے لیے. تو چھٹے امام کچھ دیر باتیں کرتے رہے. کا تعجب میرا یہ ہوا کہ وہ جو گہوارے میں تھے وہ بھی بڑی فصیح و بلیغ عربی زبان میں جواب دینے لگے. توجہ ہو. ایک اور جملہ یہاں پیش کر دوں، یہ ہمارے 12 اماموں نے دنیا میں آتے ہی کلام کیوں کیا؟ توجہ. پہلے امام نے بھی، دوسرے، تیسرے، 12ویں امام تک سب کے لیے ثابت ہے دنیا میں آتے ہی کلام کیا. مولا امیر نے رسول خدا سے، امام حسن حسین نے مولا علی سے، امام سجاد نے مولا حسین سے، امام باقر نے چوتھے امام سے، ہر امام نے، 12ویں امام نے 11ویں امام سے. تو ہر امام نے کلام کیا گہوارے میں. تو میں بہت سوچا کرتا تھا یہ کلام کیوں کیا. تو میری نگاہوں میں سورہ مریم آیا. وہاں جناب مریم کو جب اللہ نے کہا نا بچہ لے کے جائیے، تو کہا پروردگارا کیسے جواب دوں گی، بچہ کہاں سے آیا؟ کہا آپ خاموش رہیے گا، بچہ بولے گا. جو تو جناب مریم فاشارت الیہا، گہوارہ جب لے کے گئیں تو آپ نے اشارہ کیا بچے کی طرف. فقالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، جو ایک گہوارے میں نو مولود بچہ ہے، ہم اس سے کیسے بات کریں؟ اب سب کے سب اعتراض کر رہے ہیں، یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، آپ کے ماں باپ بڑے پاک دامن تھے، عمران بھی اچھے تھے، آپ کی والدہ الزبتھ بھی اچھی تھی، آپ بچہ کہاں سے لے آئیں؟ آپ نے اشارہ کیا، میں نہیں بول سکتی، آج بچہ بولے گا. توجہ. تو کئی مرتبہ معصوم بچے عصمت کے گواہ بنتے ہیں. ایک مرتبہ جناب عیسیٰ بولنے لگے. اب میں سوچا کرتا تھا کہ یہ 12 اماموں نے کیوں بولا. اب جب سمجھ میں آیا کہ جناب عیسیٰ نے جناب مریم کی گواہی دی، تو کوئی عیسائی یہ نہ کہہ دے کہ عیسیٰ محمد سے افضل ہے. اللہ نے 12 سے بلوا کے دکھایا، ارے اس کے تو نائب بھی بولتے ہیں. ان کے 12 کے 12 نائب گہوارے میں بول رہے ہیں. خزانے کے نامی باب الحوائج پیش کر رہا ہوں، اگر سننا چاہیں گے. یقین مانی بے انتہا نکاحت ہے، زور نہیں لگ رہا مجھ سے تو، لیکن آپ کی محبتوں کی نظر کر رہا ہوں. جہاں تک آپ سنیں گے وہاں تک پیش کروں گا. کہ 7ویں امام 14 برس کے ہیں، تو امام نے کہا یہ باب الحوائج ہیں. چھٹے امام نے کہا، اور باب الحوائج اشارہ کیا، اور دیکھا امام، چھٹے امام پڑھاتے تھے. جب پڑھاتے تھے تو اس میں صرف شیعہ نہیں آتے تھے، اہل سنت کے بھی بڑے بڑے علماء پڑھنے کے لیے آتے تھے. امام ابو حنیفہ شیعہ نہیں تھے، پڑھنے آتے تھے، امام پڑھاتے تھے. کبھی نہیں کہتے تھے جب تم امام نہیں مانتے تو پڑھنے کیوں آتے ہو. توجہ. امام مالک بھی پڑھنے آتے تھے، امام ابو حنیفہ بھی پڑھنے آتے تھے، امام پڑھاتے تھے. ارے یہ تو چلے پھر مسلمان تھے، یہودی عیسائی آتے تھے، یونان کے بڑے بڑے فلسفی آتے تھے پڑھنے کے لیے. چھٹے امام کبھی نہیں کہتے تھے کہ ارے جب مانتے نہیں تو پڑھنے کیوں آئے. امام کہتے تھے اصول یہ ہے کہ پڑھاؤ،
جو عظمت سمجھ کے مان لے اسے آنے دو، جو نہ مانے اسے جانے دو۔ وہ اور ہوں گے جو تلوار سے منواتے ہوں گے، ہم علم سے منواتے ہیں۔ تو اب یہ امام نے اشارہ کر کے کہا یہ تمہارے باب الحوائج ہیں، میرے بعد تمہارے امام ہیں۔ تو اب سب کے سب چھٹے امام کے فرزند 7ویں امام کو دیکھ رہے ہیں 14 برس کے۔ کم مولا آپ نے بتایا ہے کہ کھلا ہوا در اس کے سامنے نماز نہ پڑھو، جلتے ہوئے چراغ کے سامنے نماز نہ پڑھو، کھلی کتاب کے سامنے توجہ بڑھتی ہے۔ تو آپ کے فرزند کھلے در کے سامنے نماز پڑھ رہے ہیں، کچھ لوگ تو پہنچ رہے ہیں۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا یہ عام بیٹا نہیں ہے، جب یہ نماز تمام کرے تو انہی سے سوال کرنا کہ کھلے دروازے کے سامنے کیوں نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب جیسے ہی 7ویں امام نے نماز تمام کی، سارے کے سارے چھٹے امام کے شاگرد آئے، کہ فرزند رسول آپ کے بابا نے کہا کھلے دروازے کے سامنے نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ امام نے کہا ہاں۔ کہ پھر آپ نے نماز کیوں پڑھی؟ کہا جانتے ہو کیوں مکروہ ہے؟ کہا ہاں، توجہ بڑھ جاتی ہے، کوئی سامنے سے گزرے توجہ بڑھ جاتی ہے۔ امام نے کہا میرا خدا اس دروازے سے زیادہ مجھ سے قریب ہے، تمہارے احکام اور ہیں ہمارے اور، دروازہ کھلا ہو تو تم دروازہ ہی دیکھتے ہو، نماز نہیں پڑھتے، ہماری ٹانگوں سے تیر بھی نکال لیے جا۔ تو ہم نماز ہی میں ہوتے ہیں، ہم نماز ہی میں ہوتے ہیں، ہم توجہ نہیں بٹنے دیتے۔ حضرات گرامی روک کے یہاں پہ جملہ پیش کر رہا ہوں کہ یہ باب الحوائج کون کون ہے اور ان کا کیا کیا مقام ہے، سب کی میں منزلت پیش کرنا چاہ رہا تھا، مجھے نہیں معلوم کہاں تک آپ سنیں گے۔ ایک صرف روک کے نوجوانوں کے لیے خاص طور سے پیش کر رہا ہوں کہ یہ اول وقت نماز کی فضیلت ایک بہت بڑے عالم دین اپنی کتاب میں لکھتے، کہتے میں سفر کر رہا تھا تو ایران میں موٹر وے پہ گاڑی چل رہی ہے، اول وقت ظہر ہے، دھوپ گرمی تپش مشہور ہے ایران عراق کے۔ تو کہا میں نے دیکھا کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے اول وقت۔ میں نے ڈرائیور سے کہا گاڑی روکو، کہا یہاں تو نہیں روک سکتے موٹر وے ہے، کہا گاڑی روک دو۔ کہا کہ آقا یہاں اتر نہیں سکتے آپ، کہا کسی بھی طرح گاڑی روکو۔ اس نے جو ہارڈ شولڈر ہوتا ہے وہاں پہ گاڑی روکی، وہ فوراً دھکے کھاتے ہوئے نیچے اترے، انتظار کیا، اس کی نماز تمام ہوئی۔ کہا بھئی یہ اتنی تپش میں اتنی گرمی میں اول وقت نماز پڑھ رہے ہو؟ میں عالم دین ہو کے گاڑی میں جا رہا تھا، تم اول وقت نماز؟ کہا ہاں، میں ہمیشہ جیسے ہی اذان ہوتی ہے نماز پڑھ لیتا ہوں۔ کہا کیوں؟ میں سیکھنا چاہتا ہوں، تم چرواہے ہو، پڑھے لکھے ہو؟ کہا نہیں پڑھا لکھا نہیں ہوں، ان پڑھ ہوں۔ کہا تو تم نے یہ اول وقت نماز کیسے سیکھی؟ کہا اپنی بکریوں سے، نہیں ہے مجمع، کہا بھیڑ بکریوں سے۔ کہا کیسے؟ کہا جب شام ہوتی ہے نا میں ایک آواز لگاتا ہوں، ساری بھیڑ بکریاں آ جاتی ہیں۔ توجہ توجہ، کہ ایک آواز لگاتا ہوں ساری بھیڑ بکریاں آ جاتی ہیں۔ کبھی کوئی بکری یہ نہیں کہتی ابھی تو میں نے گھاس بھی پوری طرح نہیں کھایا تھا، کوئی بکری یہ نہیں کہتی آج تو میں نے پانی نہیں پیا۔ کہ یہ جانور ہو کے یہ جانتی ہیں کہ یہ مالک ہے، مالک کی ایک آواز پہ آتی ہیں۔ کہ میں تو انسان ہوں، جانتا ہوں حقیقی مالک اللہ ہے۔ جب وہ اذان کہلوا رہا حی علی الصلاۃ، کہ میں نے اپنی بکریوں سے اذان پہ فوراً لبیک کہنا سیکھا۔ اس لیے کوئی بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ نماز کا وقت ہو جائے اور وہ اسے قضا کر دے۔ بات پہنچ رہی ہے؟ برا تو نہیں منا رہے ہیں؟ چلیں اگر برا منا بھی لیں تو آخری مجالس ہے بھائی، جس محبت سے آپ نے سنا یقین مانیے کہ میں ممنون ہوں آپ کا کہ ایک ایک جملے کو آپ نے محبت سے سنا اور جس طرح سے چلتے رہیں۔ بس یہ 2 مجالس اور ہیں، اس کو بھی سن لیجئے گا اسی محبت کے ساتھ۔ عزیزان گرامی اب یہ باب الحوائج ہیں، جناب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام پیش کرنا چاہ رہا ہوں امام کی خوشنودی کے لیے بآواز بلند صلوات۔ عزیزان گرامی کون ہے 7ویں امام؟ پیش کرنا چاہتا ہوں، آپ نے شاید نام سنا ہو،
خواجہ نصیر الدین توسی کا نام سنا؟ ایک ہے شیخ توسی جنہوں نے نجف کے حوضے کی بنیاد رکھی تھی، وہ نہیں، ان کے 300 سال بعد علامہ ہلی کے استاد بھی ہیں شاگرد بھی، نام ہے خواجہ نصیر الدین توسی۔ میں شکاگو مجالس پڑھنے گیا ہوا تھا، تو ایک عالم دین، بہت بزرگ عالم دین ہے عراق کے، انہوں نے کہا بھئی آئے ہیں تو شکاگو کا سائنس میوزیم ضرور دیکھنے جائیں۔ میں نے کہا میں مجالس پڑھنے آیا ہوں۔ جی نہیں۔ کہنے لگے نہیں، اس کی بیسمنٹ میں ایک ایگزیبیشن لگا ہوا، نمائش لگی ہے، اور اس پہ لکھا ہوا ہے مسلم سائنسدان، اے مسلم سائنٹسٹ نصیر الدین توسی، ان کی تمام ایجادات، مجمع نہیں آ، ان کی ایجاد، انوینشنز، ان کی ایجادات، کہا ایک انوینشن نہیں ہے، امریکی ہے، شیعہ دشمن ہے، لیکن مانتے ہیں مسلمانوں نے اتنی ایجادات کی، اور ایک سائنٹسٹ ہے نصیر الدین توسی جنہوں نے فلسفے میں، کلام، تمام علوم میں کتابیں لکھی، سائنس پہ کتابیں لکھی، موسم کا حال بتانا انہوں نے سکھایا۔ نہیں ہے مجمع، نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، ایک کسان کے ایک مرتبہ گھر پہ تھے، تو ایک مرتبہ کسان نے کہا آج اندر سوئیں گے یا باہر؟ آپ ہر روز باہر سوتے ہیں۔ کہنے میں باہر ہی سوؤں گا۔ کہنے لیکن آج رات تو بارش ہونے والی ہے۔ انہوں نے ایک مرتبہ آسمان دیکھا کہ نہیں بارش نہیں ہے، کہا ٹھیک ہے آپ باہر سو جائیے۔ ایک مرتبہ آدھی رات کے بعد بارش ہو گئی۔ خواجہ نصیر الدین توسی فوراً کسان کے پاس گئے، کہا پتہ کیسے چلا؟ میں تو ماہر ہوں، میں پتہ نہیں لگا سکا، تجھے کیسے پتہ چلا بارش ہونے والی ہے؟ کہا مجھے نہیں پتا تھا، لیکن میرے گھر میں کتا پلا ہوا، جس رات بارش ہونی ہوتی ہے وہ اندر آ کے سوتا، اور جب بارش نہیں ہوتی وہ باہر سوتا ہے۔ پھر خواجہ نے جانوروں پہ تحقیقات لکھی، بہت سی چیزیں انسانوں کو پتہ نہیں چلتی، جانوروں کو پتہ چل جاتی ہیں۔ ان کی ایجادات بہت زیادہ۔ اب میں نے یہ سارا کیوں بتایا خواجہ کا؟ سنیے گا آپ، ہے مجمع، سارا مجمع اسی طرح سے سنے گا۔ عزیزان گرامی، خواجہ نصیر الدین توسی آخری وقت آیا، کازمین میں تھے، لوگوں نے پوچھا انتقال ہونے والا ہے آپ کا، آپ نے خود بھی بتا دیا، کہاں لے جائیں، کربلا یا نجف؟ انہوں نے کہا مجھے حیا آتی ہے باب الحوائج کی بارگاہ میں دم توڑوں اور کہوں کہیں اور لے جاؤ، مجھے یہیں دفنانا۔ کہا کہاں دفنا ہے؟ کہا مجھے موسیٰ بن جعفر کے قدموں میں دفنا دینا۔ کہا قبر پہ کیا لکھیں؟ توجہ، قبر پہ کیا لکھیں؟ آیت اللہ لکھیں، علامہ لکھیں، محقق لکھیں، خواجہ لکھیں، سائنسدان لکھیں، کیا لکھیں؟ کہا بس یہ آیت لکھ دینا سورہ کہف کی، وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَسِيطِ، ان کا کتا ان کے سامنے ٹانگیں پھیلائے لیٹا ہے۔ اصحاب کہف کے کتے کے لیے کہا تھا، اتنے بڑے محقق نے کہا صرف یہ لکھنا، یہ جو کچھ بنا ہوں باب الحوائج کے۔ اب سمجھ میں آیا باب الحوائج؟ مجھے نوجوانوں کی خاص توجہ چاہیے آج۔ عزیزان گرامی، بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ عزاداری پہ اتنا پیسہ لگا رہے ہو، یہ جوڑ لو، اتنی یونیورسٹیاں بن جائیں گی، اتنے اسکول بن جائیں گے، اتنے کالج بن جائیں گے۔ کبھی کسی کے دھوکے میں نہ آئیے گا، یہ آج جو کچھ شیعہ قوم کے پاس ہے اس عزاداری کا صدقہ ہے۔ بات پہنچ گئی ہے؟ سب شاید ساتھ نہیں، میں صرف ایک اسی کراچی کا مجھے کسی نے واقعہ سنایا تھا، میرے موضوع سے متعلق ہے، کہ دو افراد بس سٹاپ پہ آپ کے کراچی میں کھڑے تھے، ایک صاحب سگریٹ پینے والے، دوسرے سگریٹ نہیں پیتے تھے۔ تو سگریٹ پینے والے صاحب، آپ کو پتا بس لیٹ ہو جائے تو سگریٹ کی رفتار بڑھ جاتی ہے، انہوں نے 1 2 3 تو ساتھ والے نے کہا کتنی سگریٹ پی لیتے ہیں دن میں؟ کہنے لگے 1 سے 2 ڈبی۔ کہنے لگے 20 سے 40 سگریٹ، ایک ڈبی کتنے میں آتی ہے؟ پرانا واقعہ تو انہوں نے کہا اتنے میں۔ کتنے میں؟ یعنی پینے والے بیٹھے ہیں تو بہرحال ایک ڈبی اتنے میں آ جاتی۔ کہا اچھا کب سے سگریٹ پی رہے ہیں؟ کہا 20 سال سے زیادہ ہو گیا۔ انہوں نے فوراً کیلکولیٹر نکالا، حساب کرنا شروع کیا، کہا ہر روز اتنی، سال میں 365 دن، 20 سال سے زیادہ ہو گیا۔ تو کہنے لگے دیکھ رہے ہو سامنے کی جو فلیٹوں کی عمارت ہے؟ کہا ہاں۔ کہا اگر تم نے سارے پیسے جوڑے ہوتے تو یہ بلڈنگ تمہاری ہوتی۔ کچھ دیر کے لیے بیچارہ ویسے سگریٹ دل بیٹھ گیا۔
سوچتا رہا کہ میں نے اتنی سگریٹ پی لی کہ یہ پوری بلڈنگ میری ہوتی. پھر پلٹ کے کہنے لگا تم سگریٹ پیتے ہو؟ کہا نہیں میں نے کبھی سگریٹ نہیں پیا. کہا تمہاری ایسی کتنی بلڈنگیں ہیں؟ کہا ایک بھی نہیں. کہا مجھے پاگل بنا رہے ہو؟ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا پیسے جوڑ لو تبرک پہ نہ لگاؤ, مجلسوں پہ خرچ نہ کرو, سکائی نہ کرو, سبیلے نہ لگاؤ, اتنے اسکول کھل جائیں گے, اتنی یونیورسٹیاں, ان سب سے کہو ہم نہیں کرتے. تم بتاؤ تم تو مجلسوں میں نہیں آتے. بتاؤ تم نے کتنا کر لیا. بس بھائی وقت نہیں. بس بھائی یہ باب الحوائج ہیں جن کے صدقے میں آج سب کچھ ہمارے پاس ہے. یہ باب الحوائج ہیں اور یہ سب کے سب سفینہ نجات ہیں. 8ویں امام کی حدیث ہے نحن کلنا سفن النجات, ہم سب کے سب نجات کی کشتیاں ہیں. صرف مولا حسین نہیں, ہم سب کے سب. ولیکن سفینۃ جدنا الحسین اسرع, لیکن ہمارے جد حسین کی کشتی سب سے تیز رفتار ہے. عزیزان گرامی, میں آج چاروں باب الحوائج پہ بولنا چاہتا تھا, شاید بول نہ پاؤں. جتنا پیش کروں گا اسے سن لیجئے گا. عزیزان گرامی, آپ ہمیشہ جب بھی مانگیں تو زمان و مکان کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں. 24 گھنٹے میں ایک ایسا وقت ضرور آتا ہے جب دعا قبول ہوتی ہے, اور بعض اوقات ہم چھوٹی چھوٹی چیزیں مانگ رہے ہوتے ہیں فوراً مل جاتی ہیں. ہمیشہ دعا وہ مانگیں جو آپ کے نزدیک اہمیت رکھتی ہو. ہمیشہ زبان سے اچھی بات نکالیں. آئیں ذرا میں حضرت باب الحوائج مولا عباس کے متعلق پیش کروں. آج جناب عباس کی خوشنودی کے لیے, جناب ام البنین کی خوشنودی کے لیے باواز بلند صلوات. وعجل فرجہم. بس بھائی زیادہ زحمت نہیں دوں گا. کون ہے حضرت عباس ابن علی؟ جن کے لیے تہجد میں مولا نے دعا مانگی ہو. وہ علی جن کے حسن حسین جیسے بیٹے ہوں اور کہیں پروردگارہ ایک ایسا بیٹا دے جو کربلا میں میری نمائندگی کرے. اللہ جانتا ہے نا کہ وہ علی جو مشکل کشا ہو. آج علی مانگ رہے ہیں, اب اللہ نے علی کے حساب سے عطا کیا. جب عطا کیا تو کہا علی میں آپ کو عباس دوں گا. عزیزان گرامی, جیسے ہی جناب امیر نے آغوش میں لیا تو جناب عباس نے انگڑائی لی, تو مولا نے فوراً کہا ہذا عباسم, یہ عباس ہے. میں نے کسی مقام پہ پیش کیا تھا, شعر کی مختلف حالتوں اور کیفیتوں کے نام ہیں. بس بھائی پڑھا نہیں جا رہا, بالکل بھی میری یاد کیفیت عجیب و غریب ہے. وہاں پہ مسائل بھی پڑھ کے آیا ہوں بہت تفصیل سے. تو عزیزان گرامی بہت نکاحت ہو رہی ہے, مجھ سے بیٹھا بھی نہیں جا رہا اس وقت, تو میں پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں جناب عباس علیہ السلام. شعر کی مختلف حالتیں. اسد مطلق شعر کو کہا جاتا, شعر کو عربی میں اسد کہتے ہیں. ہر حالت کے الگ الگ نام ہیں. زرغام کہتے ہیں جو چیر پھاڑ کرنے والا شعر ہو. زیغم کہتے ہیں جو دوڑتا ہوا شعر ہو. حارث کہتے ہیں حفاظت کرتے ہوئے شعر کو. غضنفر کہتے ہیں بڑے اور بوڑھے شعر کو. توجہ. لیس کہتے ہیں غراتے ہوئے شعر کو. غراتا ہوا شعر کہلاتا ہے لیس.
لام یہ اور سے، لیس غراتا ہوا شیر، اور حملہ کرتے ہوئے شیر کو کہتے ہیں حیدر. حملہ کرتا ہوا شیر حیدر. اور عباس کس شیر کو کہتے ہیں؟ تو میں نے لغت میں دیکھا تو مختلف معنی لکھے تھے. ایک جگہ لکھا ہے انگڑائی لیتے ہوئے شیر کو عباس کہتے ہیں. توجہ، دوسری لغت میں لکھا تھا، فیروز اللغات میں لکھا تھا عباس اس شیر کو کہتے ہیں جس سے شیر فرار کریں. اللہ کے شیر نے کہا یہ عباس ہے. بھئی عباس کوئی عام شیر نہیں، شیر خدا کا شیر ہے. میری بھائی چلتے رہیے گا. جناب عباس بہت شجاع، بہت دلیر. اور میں نے کسی مقام پہ پیش کیا تھا، اشارہ کر رہا ہوں صرف، کہ بے انتہا خوبصورت تھے جناب علی مرتضیٰ، اور سب سے زیادہ آپ کی آنکھوں کی تعریف کی گئی ہے. مولا کی آنکھیں بہت بڑی بڑی تھی، اور جب آپ میدان جنگ میں جاتے تھے نا تو آپ دانت بھینچ لیتے تھے. جب ذوالفقار کھینچتے تھے نا تو دانت بھینچ کے ذوالفقار کو کھینچتے، آنکھیں سرخ ہو جاتی تھی. اکثر لوگ آپ کی آنکھوں کو دیکھ کے وہیں مر جاتے تھے. مولا علی آنکھوں سے دشمن کو کھا لیتے تھے. بڑے بڑے سورما کا پتا پانی ہو جاتا تھا. جناب امیر کی وہی آنکھیں جناب عباس کے پاس تھیں. جناب عباس بھی مولا کی طرح نقاب رکھ کے میدان میں اترتے تھے. مولا بھی نقاب اپنا تحت الحلق نکالتے تھے، اپنے امامے میں سے تحت الحلق نکالتے تھے اور میدان میں جاتے تھے. جناب عباس صفین میں صرف 13 برس کے تھے. اگر سننا چاہیں پڑھو، 13 برس کے تھے صفین میں. تو ایک مرتبہ جناب عباس علیہ السلام جناب امیر کی زرہ پہن کے مولا کی سواری پہ سوار ہوئے، مولا کی تلوار لی، میدان میں گئے. جناب عباس کی زلفیں طولانی تھی، رنگ بہت گورا تھا. تو ایک مرتبہ آپ نے تلوار کھینچی، لڑنا شروع کیا. ساری فوج کہنے لگی علی آ گئے، علی آ گئے. تو دوسرے پوچھتے پتہ کیسے ہے؟ کہ آنکھیں وہی ہیں، تیور وہی ہیں. چلیے گا. تو ایک مرتبہ جناب امیر سے کسی نے آگے کہا مولا آپ یہاں ہیں؟ وہاں میدان جنگ میں ہر آدمی نے شور مچا رکھا ہے علی آ گئے، علی آ گئے. مولا مسکرائے، کہا لڑنے والے سے کہو علی نے بلایا. جناب عباس سے کسی نے کہا آپ کو علی نے بلایا، آپ نے نقاب نہیں اتارا. ایک مرتبہ سواری سے اترے، بس مولا کا نام آنا تھا، گھوڑے سے اترے، ہاتھ میں تلوار تھی، خون بہ رہا تھا تلوار سے، چہرے پہ ابھی بھی نقاب تھا. جیسے ہی جناب عباس کو آتا دیکھا نا تو جناب عباس کے سیاہ امامے پہ سیاہ بال چہرے پہ آئے ہوئے تھے، رنگ گورا تھا. مولا نے دور سے دیکھے کہا ھذا قمر بنی ہاشم، کہا ھذا قمر بنی ہاشم، یہ بنی ہاشم کا چاند ہے. عزیزانہ گرامی، جس گھر میں ایک ہی خوبصورت ہو تو خاندان والے سارے القاب اسے دے دیتے، نہیں پہنچا سکا کہ بھئی یہ خوبصورت ہے، یہی چاند ہے، یہی سورج ہے، یہی ستارے، سب کچھ یہی ہے. اور اگر کسی خاندان میں سبھی خوبصورت ہو، اب پہنچ رہی ہے بات، سبھی خوبصورت ہو، کوئی حمزہ ہو، کوئی جعفر طیار ہو، رسول خدا علی مرتضیٰ، امام حسن حسین کے تو نام ہی حسن سے نکلے ہیں، بہت خوبصورت تھے. جہاں سبھی خوبصورت وہاں جناب امیر فرما رہے ھذا قمر بنی ہاشم. اب سوچیں کتنے خوبصورت ہوں گے. صرف آنکھیں نہیں، ناک جناب عباس کا، آپ کی پیشانی، لب، آپ کے بازو، آپ کا قد، ہر چیز دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی. جو ایک دفعہ دیکھتا تھا وہ واپس آ کے پوچھتا تھا کون ہے. جب جناب عباس مدینے کے بازار میں جاتے تھے بازار رک جاتا تھا. جناب زینب کو کسی نے کہا جب آپ کا بھائی جاتا بازار رک جاتا. جناب زینب نے بلایا کہ بھیا آج کے بعد سے چہرے پر نقاب رکھنا.
کا بی بی جیسا آپ کا حکم، کا بھیا کہیں نظر نہ لگ جائے. سارے مدینے والے ایک ہی بات کرتے ہیں، عباس عباس ہے. بہت خوبصورت ہے. میں دیکھ رہا ہوں آنکھوں میں آنسو ہیں. بھئی یہ ولایت و عقیدت کی علامت ہے کہ فضائل میں بھی آنکھوں میں آنسو آ جائے. جناب عباس بہت خوبصورت، بہت سخی تھے، بہت شجاع تھے. بس ایک روایت اور پیش کروں گا اگر سننا چاہیں. جناب عباس کی خوشنودی کے لیے بلند صلوات. آخری روایت میں جانتا ہوں بہت تاخیر ہو چکی. جناب عباس میدان کربلا میں سپہ سالار تھے. جیسے مولا علی علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر جنگ کے سپہ سالار تھے، ویسے مولا حسین کے میدان کربلا میں حضرت عباس علیہ السلام سپہ سالار تھے. سپہ سالار کا کام ہوتا ہے کہ دشمن کی فوج پر نظر رکھے. مجھے نہیں معلوم آپ میں سے کتنے لوگ کربلا گئے ہیں. جب آپ جائیں گے نا زیارت کے لیے انشاءاللہ تو آپ دیکھیں گے خیمہ گاہ جائیں گے نا آپ، مخیم عربی میں کہتے ہیں خیمہ گاہ. تو سب سے پہلا خیمہ حضرت عباس کا ہے اور حضرت عباس اکیلے رہا کرتے تھے. اور سب سے آخری خیمہ مولا سجاد کا. اس طرف سے میں حفاظت کروں گا، اس طرف سے سجاد آپ حفاظت کیجئے گا. اور پھر جوانان بنی ہاشم کے اصحاب کے، پھر جوانان بنی ہاشم کے، پھر مولا حسین کا خیمہ مرکز میں، پھر بیبیوں کے خیمے، جناب زینب کا، پھر سب بیبیوں کے. تو جناب عباس شب عاشور یزیدی لشکر کو دیکھنے گئے اکیلے. سارا لشکر ایک نام سے ڈرتا تھا اور سب کو خوف تھا حضرت عباس کا. جناب عباس دیکھنے گئے تنہا، ساری فوج کو دیکھا، واپس آئے. پھر آ کے کہا علی اکبر. چچا بھتیجے میں بڑی محبت تھی اور دونوں بہت خوبصورت تھے. کہا علی اکبر میں ساری فوج کا معائنہ کر آیا ہوں،